اب آپ کو بتائیں، عدالتی حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی کی گرفتاری پر ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق 4 سپٹمبر کو سماعت کریں گے۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق 4 سپٹمبر کو سماعت کریں گے۔ درخواست پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت عالیہ نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو بحفاظت گھر چھوڑ کر آئیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ درخواست میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے اور نظر بند کرنے سے روکا تھا، لیکن عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ رجسٹرار آفس نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس امجد رفیق 4 سپٹمبر کو کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملعون سلمان رشدی کے وکیل کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ سیاست بچانے کے لیے آپ نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ جانتے ہیں لاہور سے محمد حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو وکیل مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہی وکیل ہے جو ملعون سلمان رشدی کا وکیل بھی رہا ہے۔ بیرسٹر جیفری رابرٹسن جو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو عالمی عدالتوں میں اور عالمی معاملات کے لیے ہم اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، اسلام مخالف مصنف سلمان رشدی کی وکالت بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے کی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا عالمی عدالت میں جانے کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ کیا عالمی عدالت میں جانے کے اعلان کا مطلب ریاست اور ملک کے خلاف عالمی عدالت میں جانا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خداداد کے خلاف، اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ملکی اداروں کے خلاف کام کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں آپ کا بھانجا، بہنیں اور آپ کا پورا خاندان ملوث ہے۔ کیا کوئی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ 3 سال سے زائد صوبوں میں تعینات افسروں کو وفاق بلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹریٹ گروپ، او این جی، ایکس کیڈر افسروں کو وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے میں پولیس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے علاوہ تمام افسروں کو واپس وفاق بلانے کا کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے افسروں کی فہرست 3 سے 4 روز میں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ رواں مالی سال جولائی سے اگست تک برآمدات اور درآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق برآمدات میں 6.38% اور درآمدات میں 25.75% کمی ریکارڈ۔ رواں مالی سال جولائی سے اگست تک تجارتی خسارے میں 40.29% کمی ہوئی۔ 2 ماہ میں 4 ارب 43 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی برآمدات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ جولائی اور اگست میں 8 ارب 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی درآمدات ہوئیں۔ جولائی کی نسبت اگست میں برآمدات میں 14.27% کا اضافہ ہوا ہے۔ جولائی کی نسبت اگست میں درآمدات میں 21.16% کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈیزل کی اسمگلنگ ایف بی آر کے لیے درد سر بن گئی۔ اسمگل شدہ ڈیزل کی فروخت سے ایف بی آر کو ماہانہ 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ اسمگل ڈیزل کی فروخت سے ایف بی آر کو ماہانہ 10 ارب روپے سے زائد کے نقصان کا انکشاف۔ اسمگل ڈیزل کی فروخت سے کسٹم ڈیوٹی اور لیوی کے ٹارگٹ میں کمی۔ نگران وزیر اعظم کا اسمگل ڈیزل کی فروخت بڑھنے پر تشویش کا اظہار۔ وزارت داخلہ، ایف بی آر، انٹیلیجنس ایجنسیز کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق فروری 2023 سے اسمگل ڈیزل کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایف بی آر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ڈیزل اسمگلنگ کو نہ روکا گیا تو آئی ایم ایف کے ہدف کے مطابق
मुताबिक लेवी इकट्ठी नहीं हो सकती। स्मगल डीजल के कारोबार को न रोका गया तो टैक्सेस में 120 अरब तक कमी का शॉर्टफॉल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक लेवी और कस्टम ड्यूटी का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोल पर लेवी और ड्यूटी बढ़ाई गई है। निगरान वजीर आज़म ने डीजल स्मगलिंग को रोकने के लिए मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दूसरी जानिब कस्टम्स हुकाम ने करोड़ों मालियत की चीनी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 20 ट्रकों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्टम्स हुकाम की चीनी स्मगल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कस्टम्स के तर्जुमान के मुताबिक कोयटा के इलाके दानासर में कार्रवाई की गई। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले को रोक कर चेक किया गया। इनमें से 8,206 पार्सल्स चीनी बरामद हुई जो कि बगैर परमिट के अंदरून सूबा बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में भिजवाई जा रही थी। कस्टम्स हुकाम ने चीनी के ट्रक कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्टम्स तर्जुमान के मुताबिक जब्त की गई चीनी की मालियत 70 करोड़ रुपए के करीब बनती है। पावर कंपनियों की नाअहली के बायस बिजली चोरी उरूज पर पहुंच गई। सखर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की डोमेस्टिक सार्फिन से रिकवरी की शरह सिर्फ 35.4%। लाड़काना और जैकबाबाद में बिजली चोरी की शरह सबसे ज़्यादा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। बिजली चोरी उरूज पर, पावर कंपनियां रिकवरी में मुसलसल नाकाम। सखर पावर कंपनी को वसूलियों में मुसलसल नाकामी का सामना। बिजली चोरी की शरह 35% पर पहुंच गई। महकमा बिजली की नाअहली का खमियाजा भी बिल देने वाले सारिफीन भुगतने पर मजबूर। वजारत तवानाई के दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। सेप्को की साल 22-23 में रिकवरी सिर्फ 68% तक ही रही। लाड़काना में बिल्स रिकवरी की शरह 54.8% है, जबकि जैकबाबाद में सिर्फ 51.2% बिल्स रिकवर होते हैं। दादू में 62.7%, शिकारपुर में 64.9% और नौशेरा फिरोज में बिल्स रिकवरी की शरह 66.1% है। खैरपुर में 66.7%, घोटकी में 73%, कश्मोर में बिल्स रिकवरी की शरह 70% है। सेप्को के ज्यादातर सार्फिन घरेलू हैं, जिनकी तादाद 6,50,000 से जायद है। डोमेस्टिक सार्फिन से सिर्फ 35.4% तक रिकवरी हो रही है। सेप्को में साल 2022-23 के दौरान बिजली चोरी 35% से जायद रही। सबको हुकाम का कहना है कि कनेक्शन काटते हैं तो लोग कुंडा लगा लेते हैं। इंतजामिया भी ताउन नहीं करती, इसलिए मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ बिजली चोरी का सारा बोझ भी बिल देने वाले सार्फिन पर डाला जा रहा है।